جی ویورز، وی ویلکم یو بیک ٹو دا سیکنڈ پارٹ آف آر ایپیسوڈ. اور جیسے جو آپ کو سب سے زیادہ فیوریٹ آپ کا پارٹ ہوتا ہے دا ادر سائڈ، اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ چاہے سلمان انور ملک صاحب ہو، نعیم شیخ صاحب ہو، کوئی بھی ہماری پرسنالٹی ہو، کوئی بھی دوست ہو، کوئی بھی ہمارے سینئر ہو، آفٹر آل وی آر اے ہیومن بینگ. اور سلمان بھائی وی آلویز ہیو ادر سائڈ، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی ہم بات کریں گے. اچھا سلمان بھائی، آپ کا ماشاء اللہ بڑا رچ ایک کیریئر ہے، پرسنل بھی پروفیشنل بھی. ایک تو چیز سب سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ سب سے بڑی خوشی آپ کی نظر میں آپ کے لیے کیا تھی؟ دیکھیے، سب سے بڑی خوشی تو تبھی تھی جب میری بیٹی پیدا ہوئی تھی. ماشاء اللہ زبردست. اوبیسلی پروفیشنل لائف میں دیکھا تو جب میں نے کوالیفائی کیا تھا، لیکن اگر آپ زندگی کی سب سے بڑی خوشی دیکھیں ڈاٹرز آر بلیسنگ تھی، تو ڈاٹر بلیسنگ تھا. وہ اس لیے بھی میرے لیے امپورٹنٹ تھا کہ آئی ایم بینگ دا اونلی سن آف مائی پیرنٹس، بلکہ اونلی چائلڈ آف مائی پیرنٹس. میرا کوئی سبلنگ نہیں ہے. صحیح. تو وہ شاید اگر آپ کے کہ میں 29 ایئرس کا تھا جب میری بیٹی پیدا ہوئی، تو وہ شاید نیا فیس تھا. وہ 29 سال سے میں انتظار کر رہا تھا اس بچے کا، تو وہ ایک تو یہ تھا بیسیکلی. نہیں، ویری نائس. اچھا سر، کیا کہوں گا کہ ہیپیسٹ مومنٹ آف مائی لائف. اللہ تعالیٰ ہماری بھتیجی کو سلامت رکھے اور آپ کو مزید ایسے ہیپیسٹ مومنٹ ان کے توسط سے دکھاتا رہے. تو سر مجھے بتائیں، کبھی دکھ بھی انسان کی لائف میں انسان کو ٹچ کرتا ہے، تو کوئی ایسا دکھ جو آپ ہمارے سے شیئر کرنا چاہیں، جو آپ جس کے اندر فیز میں گئے ہوں زون میں؟ دیکھیں، وہ تو میرا خیال ہے ماں سے بڑھ کے تو کوئی نہیں ہوتا زندگی میں. بالکل ایسے ہی سر، ماں سے سب کچھ. تو جب میری ماں مجھے چھوڑ کے گئی تھی تو وہ ایک میرا خیال ہے دکھ تھا. بالکل ایسے ہی ہمارے بھی والد صاحب جب چھوڑ کے گئے تھے تو سیم سچویشن سے ہم گزرے تھے. 2018 میں میری مدر کی ڈیتھ ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. وہ میرا خیال ہے آج تک وہی میرا ایک لمحہ ہے. سر ان کی کوئی میموری اگر آپ شیئر کرنا چاہیں جو آپ کے ذہن میں ہو، جو ویری کلوز ٹو ہارٹ ہے؟ میری ایک دن پہلے جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، ایک دن پہلے جب لاسٹ ٹائم ان کو ایک روٹین چیک اپ کے لیے ہاسپٹل لے کے گئے تھے، سو ان کی طبیعت خراب تھی. 3 سال سے ان کو کیا تھا، مائلوفائبروسس تھا. صحیح. بون میرو کینسر ہوتا ہے وہ. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ ایک مطلب اپنی ڈیتھ کے 1 ویک پہلے تک بھی سب کچھ خود کرتی تھی، خود باتھ روم وغیرہ گئی. آخری ویک میں وہ صرف ایک سہارے سے گئی ہیں. صحیح. سو مطلب جب کلینک میں بیٹھے تھے ایسے ہی ڈاکٹر کا ویٹ کر رہے تھے، تو ایسی ہی مدر بیٹھی ہوئی تھی. میں نے امی سے کہا امی آپ خوش ہیں نا؟ تو وہ مطلب سے بات کی. تو اس کے بعد ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور رات کو ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو وہ الفاظ ان کے یاد ہے. میں نے امی کہا، تو امی کہتی ہیں اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے. سبحان اللہ. اکثر باتیں مجھے نا، تو وہ یہی ہے، ماں کی دعائیں جو ہیں اللہ تعالیٰ سب کی ماں کو سلامت رکھے. وہ لفظ سن کے بہت یاد آتے ہیں. بالکل ایسی ماں کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اچھا سر، ایک چیز آپ نے بڑی آج مزیدار ہمیں بھی لرن کروائی اور میں نے بھی لرن کی آپ سے، اور میں نے بھی اس چیز کو اپنی زندگی میں اپلائی کرتا ہوں. ہمارے بھی کچھ مینٹورز ہیں جو بڑے کلوز ٹو دا ہارٹ ہیں، اور آپ نے کہا یار میں جب اسٹریس میں جاتا ہوں یا پریشان ہوتا ہوں تو میں راشد صاحب کے پاس چلا جاتا ہوں. یعنی راشد صاحب آئی نو وہ بڑے کنڈیوسو اور ایک بڑے محبت کرنے والے افیکشنیٹ انسان ہیں. تو سر یہ ایک جو چیز ہے کتنی نیسیسری ہوتی ہے کہ یو شوڈ ہیو سم لائف لائن، کہ جب آپ کہیں اسٹک ہو جائیں تو آپ اس کے پاس جائیں، جا کے بیٹھیں، آپ اپنا ہارٹ اوپن کریں، بات کریں. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ینگسٹرس کو بتائیں، یہ کتنا اہم رہا آپ کے لیے؟ یہ میں کہ دیکھیں بہت ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ جب بھی آپ کوئی چیز دل میں رکھ لیتے ہیں نا، تو اندر وہ آپ پریشان ہوتے رہتے ہیں اور آپ کو مزید ڈپریس کرتے ہیں. صحیح. تو وہ کہتے ہیں نا آپ کے پاس ایک کیا کہتے ہیں وہ ہونا چاہیے جدھر آپ جا کے ایکسپریس کر سکیں. بالکل ایسے. اور ہوتا یہ ہے کہ اور ان کے ساتھ کوئی گائیڈنس لے سکے. بالکل ایسے، کیونکہ اوور تھنکنگ. اور آبویسلی دیکھیے آپ جتنا مرضی فیملی کے قریب ہو، آئی ایم ویری مچ فیملی پرسن، ٹھیک ہے نا. سو میں بہت فیملی کے قریب ہوں جو بھی ہوتا ہے، لیکن ایک سٹیج آتی ہے کہ آپ کے پاس جو رسپانسبلٹیز ہوتی ہے پوری فیملی کی آپ نے لے کے چلنی ہوتی ہے، کئی چیزیں آپ نہیں شیئر کر سکتے. بالکل صحیح. بالکل. وہاں آپ کو ایک یعنی کہ تھرڈ پارٹی، ایک دوست، ایک مینٹور چاہیے ہوتا ہے، پروفیشنل لائف میں بھی اور آپ سمجھے گئے کہ آپ کی پرسنل لائف میں جو آپ کے ساتھ سنسیئر ہو، جو آپ کے ساتھ سنسیئر ہو، جس کو آپ سنسیئر سمجھتے ہو. تو اچھا یٹ اگین ایک تو یہ پارٹ آ گیا کہ ایک مینٹور ہونا چاہیے، لیکن یٹ اگین آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح انگزائٹی آج کل ہمارے جو ینگسٹرز بچے آ رہے ہیں بہت زیادہ ایک فیکٹر ہے. اور پھر ایک اور سوال اسٹریس مینجمنٹ کے حوالے سے یہاں پہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا آج اس ایپیسوڈ میں، کہ ہم لوگ جو ہے نا بیسیکلی بینگ ایٹ دا رائٹ ٹائم، ڈوئنگ تھنگ ایٹ دا رائٹ ٹائم، اچیونگ اٹ، ہم بڑی ایک ہائی پیس پہ جا رہے ہوتے ہیں. لائک جیسے میں آج کل ینگسٹرز کو دیکھتا ہوں، کیونکہ ہم پی آر ایف بھی رن کرتے ہیں، تو ہم جو ینگ پروفیشنل کو دیکھتے ہیں جن کو ہارڈلی 5 سال ہوئے ہیں، وہ کیا بات کر رہے ہوتے ہیں کہ سر میں یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، فلاں ہو جائے 2 سال میں یہ وہ. جبکہ آن دا ادر سائڈ اگر ہم دیکھیں تو اٹ ٹیکس ٹائم. تو ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از ٹو ویٹ فار دیٹ رائٹ ٹائم. یہ ایک فیکٹر جو ہوتا ہے جو کہ ایٹ ٹائمز انگزائٹی کو ایڈ بھی کرتا ہے آپ کی بینگ اے پروفیشنل. اس کے بارے میں سر تھوڑا سا آپ دیکھیں. اگر بینگ اے مسلم اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارا اعتقاد ہونا چاہیے کہ جو اللہ نے ہمیں دینا ہے وہ دے کے رہنا ہے. اوبیسلی
اس میں ایسا یہ لکھا ہوا کوئی محنت کرو گے تو ملے گا, اور محنت کے بغیر تو آپ کو کچھ نہیں ملتا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب کو ایک میں سن رہا تھا, اس کو میں کافی پھر جب میں ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہوں کہ انہوں نے کہا جی سورۃ دحا پڑھے. صحیح. اس میں یہی آتا ہے کہ جی ہم نے تمہیں دیا, جب تمہاری کمر توڑ دی اس کے بعد دیا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں, اور تم بھی اللہ تعالیٰ کی یاد میں غفلت نہ برتو. بالکل ایسے. ٹھیک ہے, بالکل ایسے. تو اور اس کے علاوہ اس کو ایک بار پڑھ لیا کرے, جب بھی ہوتا ہے آپ کو پریشانی ہوتی ہے تو میں سورۃ دحا کو بھی کثرت سے پڑھتا ہوں. اور اس کے بعد ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے, ربی انی مغلوبہ فانتصر, کہ اللہ میں ہر اس بھلائی کا محتاج ہوں جو تو مجھ پر نازل کرے. بالکل ایسا. سو یہ ہے میرا خیال ہے جو کانسیپٹ ہے کہ ڈپریشن اور انگزائٹی اوبیسلی آج کل کا جو دور ہے وہ ہو جاتی ہے. جی بالکل ایسے ہی. اس میں یہاں پہ میں بیسیکلی وہی ایک قول علی جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کوٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جی اگر قرآن اور نماز کے بارے میں کیا کہتے ہیں, تو انہوں نے فرمایا کہ جی نماز کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ جب میں اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں تو میں نماز پڑھتا ہوں, اور میں جب چاہتا ہوں کہ رب میرے سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. تو یہ ایک چیز ہے جو ہمارے اندر اسپرچویلٹی بڑی ضروری ہے, اور بینگ مسلم بہت ہی زیادہ ایک اسینشیل چیز ہے. اچھا سر ایک چیز اور بتائیے گا کہ ماشاء اللہ اتنا زبردست کیریئر تھا, پہلے آپ اس میں رہے ICI میں رہے, اور پھر اس کی طرف اب CEO کی طرف آ گئے, سارا کچھ تھا. اب یہ جو آپ CEO کی طرف آئے اور آپ نے اس چیز کو مطلب اپنے مائنڈ میں انسٹل کیا کہ نہیں یار میں نے اس لیول پہ جانا ہے, تو اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کے کیریئر کے اندر کیا ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھا جس کے بعد آپ نے کہا ناؤ یس سلمان منور ملک از آن دا رائٹ ٹریک, واٹ واز دیٹ پوائنٹ کہ جہاں پہ آ کے آپ کو ریئلائز ہوا کہ ہاں اب میں صحیح جا رہا ہوں, ناؤ آئی جسٹ نیڈ ٹو موو ود مائی پیس, آئی ایم ڈوئنگ دا رائٹ تھنگس. لیکن جیسے میں نے بات کی جب وزن جدہ ادھر جب میں نے FP&A کا رول کیا انڈر مظہر لودھی صاحب میرے ڈائریکٹر تھے, تو اس میں ایک آپریشنس کو آپ نے کس طرح کنٹرول کرنا ہے, رن کرنا ہے, اور کس طرح بزنس پارٹنرنگ کا رول سیکھا, وہ میں نے سیکھ لیا. اس کے بعد میں تھوڑا سا ٹریک سے ہٹ گیا, میں نے جوائنٹ CCL. تو ادھر جب ہمارے مجھے CEO نے اسٹریٹجی لیڈ بنایا تو دیٹ واز اے ٹرننگ پوائنٹ. اوکے. تو وہاں مجھے کہا کہ جی نو آئی ہیو دا ابیلٹی ٹو رن. اگین ہمارے ینگسٹرس کے لیے آلدو یہ تھوڑا ادر سائڈ والے ایلیمنٹ سے ہٹ جائے گا, لیکن اس پوائنٹ پہ کویشچن ضروری ہے کہ کتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. جیسے آپ کو انہوں نے کہا جی اسٹریٹجک لیڈ بنا دیں, تو آج کل جیسے ہمارے کچھ ینگ دوست ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو جی CFO ہیں, کیا یار یہ اسٹریٹجی میں گھس گئے, یہ ہو گیا فلاں ہو گیا. تو ایٹ ٹائمز ہاؤ ڈیفیکلٹ از دیٹ ایکسیپٹنس ان یور مائنڈ کہ نہیں یار یہ چیز ایک چیلنج ایکسیپٹ کرنا ہے. مجھے میری ول تھی, آئی وانٹ ٹو بی, مجھے تھا کہ میں آپریشنز میں گھسوں, آپریشنز کو سیکھوں, بزنس کو سیکھوں, بیسیکلی کس طرح بزنس رن ہوتا ہے, اینڈ بینگ اے پارٹ آف دا بزنس. تو اوبیسلی اس میں مینٹورز نے بھی ہیلپ کی کہ, اور دیکھیں نا ریئل اگر آپ دیکھیں کہ وہ ایک لفظ ہے کہ جی جو بزنس ہے جو ریئل ہے وہ تو آپریشنز ہے نا. جی جی ایسے. اب اس میں ہم ایز اے CFO بڑا پازیٹیو رول پلے کر سکتا ہے. بالکل ایسے. اور دیکھیں اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی سیٹ سے جب اٹھتے ہیں تو جو کیا کہتے ہیں ریئل منترا اور جو سکسیس ہے جو گریٹیٹیوڈ ہے وہ سیکھتے ہیں. پھر آپ بالکل صحیح, بالکل صحیح. اسٹیک ہولڈر مینجمنٹ سیکھتے ہیں, وہ سیکھتے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ بینگ صرف CFO آپ رول پلے کرتے رہیں گے نا تو آبویسلی آپ ایک اپنی ایگو کے ساتھ چلیں گے. ٹھیک ہے نا. اور وہ ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہائی ڈرائیو کب آتی ہے جب آپ اپنی ایگو کو لو کرتے ہیں. بالکل صحیح. لو ایگو ہائی ڈرائیو. ہم نے اس بار اپنا جو 2024 کا جو ویلیوز بھی رکھی ہیں, ہم نے اس میں اپنے اس کا 2024 کی ویلیو مین یہ رکھی ہے اپنی آرگنائزیشن میں بھی, لو ایگو ہائی ڈرائیو. لو ایگو ہائی ڈرائیو, بالکل صحیح, ویری نائس جی. لو ایگو ہائی ڈرائیو از دا ویلیو. اور بالکل صحیح بات ہے کہ اگر ہم ایگو کو سامنے آنے دیں گے تو پھر مے بی وی آر ناٹ ایبل ٹو ڈرائیو لائک وی وانٹ ٹو. اوکے جی, وی ول موو ٹو دا نیکسٹ پارٹ. ناؤ ول ٹیک اے پاز ہیئر جی. تھینک یو.